اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ اس میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کچھ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے سورہ مائدہ کی 81 نمبر آیت ہے۔ سورہ مائدہ کی 81 نمبر جو ہے وہ آیت ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، بے شک آپ پائیں گے اشد الناس، مخالفت میں بہت شدید، عداوت میں للذین آمنوا الیہود، مسلمانوں کی مخالفت میں جو ہیں وہ یہودی زیادہ ہیں، والذین اشرکوا، اور جو مشرک ہیں، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور قربت پائیں گے، مودتاً، ان لوگوں میں دوستی بھی پائیں گے، للذین آمنوا، وہ لوگ جو کہتے ہیں قالوا انا نصارى، کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی نصارہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے قریب تر ہیں۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ ان میں ہیں، بانہم منہم قسیسین، عالم، رہبان، اور رہبانیت والے بھی، یعنی یہ رہتے ہیں تارک دنیا ہوتے ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور پھر ان میں تکبر بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ہو گئی مسلمانوں کے ساتھ ان کا، یعنی عیسائیوں کا تعلق ایک قریبی تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا اپنی کلام اللہ میں کہ یہ ان کے قریب تر ہیں۔ پھر آگے آیا یہ اسی صورت میں سورہ مائدہ میں 115واں رکوع ہے۔ یوم یجمع الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ رسولوں کو، فیقول، پھر فرمائے گا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا دنیا میں؟ قالوا لا علم لنا، تو وہ کہیں گے اے رب ہمیں تو علم نہیں، انک انت علام الغیوب، تو جاننے والا ہے غیبوں کا۔ اس قال اللہ، پھر جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اس قال اللہ، یا کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، علیک، تم پر، وعلی والدتک، اور تمہاری والدہ پر، اذ ایدتک، جب میں نے تمہاری مدد کی، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے، تکلم الناس، آپ بات کرتے تھے لوگوں سے، فی المہد، گود میں بھی، وکالن، اور بڑی عمر میں بھی، اذ علمتک الکتاب، اور جب ہم نے تمہیں سکھائی کتاب، رب تعالیٰ فرمانے عیسیٰ علیہ السلام کو، اذ علمتک، جب ہم نے تمہیں سکھا دی کتاب، والحکمت، اور دانائی بھی، اور تورات، اور تورات بھی سکھا دی، والانجیل، اور انجیل بھی، وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب بناتے تھے تم، من الطین، گارے سے، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی مانند، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فتنفخ، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، فیہا، اس میں، فتکون طیرا بِإِذْنِی، بس وہ پرندہ ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے، وتبرئ الاکمہ، اور اچھا کرتے تھے آدر زاد اندھے کو، الابرص، اور اب کوڑے کو بھی، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، یعنی رب تعالیٰ فرماتے ہیں میری اجازت سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، اور جب نکالتے تھے مردے کو، بِإِذْنِی، یعنی مردے کو بھی کھڑا کر دیتے، زندہ کرتے تھے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیلَ، اور جب ہم کافی ہوئے آپ تمہارے لیے بنی اسرائیل پر، ان کا جئتہم بالبینات، جب آپ ان کے پاس آئے، بالبینات، واضح نشانوں کے ساتھ، فقال الذین کفروا، پس ان میں سے کافر جو تھے انہوں نے کہا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو ایک جادو ہے چلا آیا ہوا۔ تو یہ جو تھا، یہ انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ تو جادو ہے۔ تو اسی طرح آگے پھر آیا سورہ میں، یہ 16ویں رکوع میں، اسی سورہ مائدہ میں، اس قال اللہ، جب فرمائے، پوچھا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو، للناس اتخذونی، کہ لتخذونی، مجھے بنا لو،
امیہ اور میری ماں کو بھی الہین معبود من دون اللہ اللہ کے سوا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہ اس سے سوال ہوگا، رب تعالیٰ پوچھیں گے اس کا اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، کیا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے للناس اتخذونی وامی الہین، کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ. قال سبحانک، تو وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام، آیا اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی، میرے لیے نہیں مناسب، ان اقول ما لیس لی بحق، اس بات کا کہ میں وہ بات کر دوں جس کا مجھے حق نہیں. ان کن تو قلتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا، فقط علمتہ، بس تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، بے شک رب تعالیٰ آپ جانتے ہیں جو میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا کہ آپ کے دل میں، آپ کے خیال میں کیا ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک آپ تو غیب کا علم جاننے والے ہیں. ما قلت لہم، میں نے نہیں کہا ان سے، الا ما امرتنی، لیکن جو مجھے حکم دیا تھا، بہی ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کر، ربی میرا رب بھی ہے، وربکم اور تمہارا رب بھی ہے. تو میں نے تو ان سے یہی کہا تھا، ما قلت لہم، میں نے نہیں کہا تھا ان سے الا ما امرتنی، لیکن صرف یہی کہا تھا کہ مجھے جو حکم تھا ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کر، ربی وربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. اکنت علیہم شہیدہ، اور اللہ تعالیٰ آپ تو گواہ، کنت علیہم شہیدہ، میں گواہ ہوں، ما دمت فیہم، جب تک میں رہا ان میں. فلما توفیتنی، پس جب مجھے وفات ہو گئی، اٹھا لیا آپ نے، انت رقیب علیہم، آپ بھی ان پر نگہبان ہیں. انت علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ آپ تو جانتے ہیں ہر چیز کو. ان تعذبہم، یعنی اگر یہ انہوں نے کیا تو اس کا، ان تعذبہم، اگر آپ ان کو عذاب دیں، فإنہم عبادک، تو وہ تیرے ہی بندے ہیں یا رب. تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب جو ہے، یہ دینا جو ہے، اس سے ذرا بڑا معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ان سے جواب، ان تعذبہم، اگر تم یعنی اہل انجیل کو عذاب دیں، فإنہم عبادک، بس وہ تیرے ہی بندے ہیں. فإن تغفر لہم، اور اگر آپ معاف فرمائیں ان کو، فإنک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ آپ تو کیا ہیں، ہر چیز پر قادر، شہید. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر ان کو عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں. وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر ان کو معاف کریں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ زبردست حکمت والے ہیں. تو یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ لائے جائیں گے، دنیا میں ظاہر ہوں گے، تو وہ اسلام کی تبلیغ کریں گے، یعنی اسی دین کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا دین چل رہا ہے، اسی کلام کی، قرآن کریم کی، اسی کلام اللہ کی، اور اسی کے مطابق اسی دین کی تبلیغ کریں گے. تو عیسائی جو ہوں گے وہ یقیناً، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسائی جو ہے وہ سب کے سب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ مسلمان ہو جائیں گے. تو عیسائی اسی لیے قریب تر ہیں مسلمانوں کے، کہ وہ ان میں کوئی خرابیاں بھی کم ہیں، بہت کم ہیں، وہ نرم دل بھی ہیں، اور بھی لوگوں کے وہ اس میں رہتے ہیں، حقوق العباد کی اس میں رہتے ہیں کوشش میں. تو وہ جو ہے وہ سب مسلمان ہو جائیں گے. عیسائی بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، یعنی وہ بھی، جب کہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو وہ تو دین اسلام کی تبلیغ کریں گے، تو سب عیسائی بھی ہمارے ساتھ ہی ہو جائیں گے. اس لیے وہ رب تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ وہ مسلمانوں کے قریب تر ہیں، تو وہ ان کے دوست بھی ہیں، اور ان کے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے کہ ہم جو ہے یہ اس سے شرک سے بھی بچ جائیں اور برائیوں سے بھی بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے، رحم بھی فرمائے. اور پھر اس کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی ہدایت نہیں، اس کے بغیر کوئی ہدایت نہیں، اس کے بغیر کوئی آدمی سیدھا راستہ پا نہیں سکتا. تو اللہ سے ہر وقت انسان کو ڈرنا چاہیے، اپنی گناہوں پہ شرمندہ رہے،
اپنے بدعمالیاں پہ اور اچھائی کی طرف کوشش کرے کہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے اور اسی پر توکل کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔